مسلمانوں پر جو حالات ہیں، ہم ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہمارا عمل کیسا ہے، ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے۔ جو تعلق ہونا چاہیے اللہ سے، جس طور پر اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے، ہم نہیں کر رہے۔ شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے، ہر وقت ہم کو پھونک مار رہا ہے، ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے، ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، نماز میں ہم سستی، کاہلی، کوتاہی کر رہے ہیں۔ کیا اس بات کا ہم مسلمانوں کو صدمہ ہو رہا ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ کس کا دوست ہے؟ ایمان والوں۔ اور ایک جگہ فرمائیں ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اس سے دشمنی کرو۔ تو بات صاف واضح ہو رہی ہے کہ ہماری دشمنی شیطان سے ہونی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ یہ اللہ پاک اپنے پاک کلام میں فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تمہاری دشمنی شیطان سے ہونی چاہیے۔ اور اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے ایمان والوں کا۔ تو دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ سے ہونی چاہیے۔ دشمنی شیطان سے ہو اور دوستی رحمان سے ہو۔ یاد رکھیں، دشمنی شیطان سے ہو اور دوستی رحمان سے ہو۔ آج حالات ایسے چل رہے ہیں کہ شیطان پورے طور پر انسانوں پر مسلط کر رہا ہے، اور ہم انسان ہیں کہ غافل ہیں اور دھوکہ کھا رہے ہیں۔ شیطان ہمارے اوپر حملہ آور ہے، وہ ہر وقت ہم کو دھوکے میں ڈال رہا ہے اور ہم دھوکہ کھا رہے ہیں۔ تو ہمارا تعلق، ہماری دوستی شیطان سے نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کامل طور پر دین اسلام کے اندر داخل ہوں، پورے کے پورے طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ چند چیزوں کو، ایک چیزوں کو اپنا لیے دین اسلام کی، بلکہ پوری تعلیمات پر عمل کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا حکم دیے ہم کو، ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کیا بتائیں، ہم کو کیا تعلیم دیے، پوری اتباع کرنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں۔ شیطان دیکھے کس طرح سے ہم پر مسلط ہو رہا ہے، اور اس وقت کا جو دور ہے حالات سے پتہ چل رہا ہے، ہمارے اعمال سے پتہ چل رہا ہے، اور ہم پر جو آنے والے حالات ہیں ان حالات سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم کس طرح سے اللہ کی فرما برداری سے دور ہو رہے ہیں۔ ہمارے اندر سستی، کاہلی پیدا کر رہا ہے کہ یہ نیک اعمال کی طرف نہ جائے۔ جب بھی موقع ہوتا ہے نیک عمل کے کرنے کا، جب بھی وقت آتا ہے تو ہم سے سستی کرواتا ہے کہ یہ نہ کرنے پائیں، اور ہم اس سستی کے اندر، اس شیطانی وسوسے کے اندر آ کر پھر غفلت میں پڑ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کر لیتا ہے، نیک اعمال کر لیا، تو اس کے عمل کو اس طور پر شیطان ضائع کرواتا ہے کہ پھر اس کے اندر دکھلاوا پیدا کر دیتا ہے، ریاکاری پیدا کرتا ہے۔ انسان شیطانی بہکاوے میں آ کر پھر وہ لوگوں سے بتانا شروع کر دیتا ہے کہ میں اتنی نمازیں پڑھ رہا ہوں، میں اتنا تلاوت کرنے والا ہوں، میں یہ اتنے نوافل پڑھ رہا ہوں،
میں تہجد گزار ہوں، حالانکہ یہ بتانے کی چیز ہے کیا؟ یہ تو ہمارے لیے کرنے کی چیز ہے، کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ ابھی کام کیے نہیں، ہم نیک کام ہم کیے نہیں، مگر ہم بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، میں اتنا تلاوت کروں گا، اب میں اتنی نمازیں پڑھوں گا، میں یہ عبادت کروں گا۔ ابھی کیے نہیں، کرنے سے پہلے ہی ہماری نیت کو ہی خراب کر دے رہا ہے، تو اس کے اندر ریاکاری ڈال رہا ہے، دکھاوا، کہ اگر کیا ہم جو اعمال کر رہے ہیں، ہم نیکی کے کام کر رہے ہیں، کیا ہمارا عمل ریاکاری میں تو نہیں چلا جا رہا ہے؟ اب نماز پڑھنی ہے، یہ کس کے لیے پڑھنا ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اگر اسی جگہ پر اس کی نیت میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ لوگ مجھے اچھا کہیں گے، لوگ کہیں گے بہت اچھا نیک ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، عبادت گزار ہے، بہت تلاوت کرنے والا ہے، بہت ہی قرآن پاک کو اچھا پڑھنے والا ہے، یا ہم جو مال خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے؟ نیت کے اندر یہ خیال شیطان پیدا کر دیتا ہے کہ لوگ تجھے غنی کہیں گے، مالدار کہیں گے اور سخی کہیں گے کہ کتنا اچھا ہے، دیکھو کتنا مال نیک کام میں لگا رہا ہے، اور دکھا رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ میں نے اتنا مال نیک کاموں میں خرچ کیے۔ تو یہ ریاکاری میں، تو مال کا خرچ کرنا اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، مگر یہ خرچ کرنے کے بعد شیطان انسان کو ریاکاری میں ڈال دیتا ہے کہ وہ دکھا رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے پھر کر رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کی واہواہی مل جائے، لوگ میری تعریف کریں گے، تو یہ عمل بھی کیا ہوا؟ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس بات کا خطرہ اور اس کا اظہار فرمایا ہمارے نبی کہ لوگ ریاکاری میں نہ مبتلا ہو جائے۔ آج دیکھا جائے تو ہم عمل کی طرف، نیک کاموں کی طرف، اچھے عمل کرنے کے لیے ہمارا دل جلدی مائل نہیں ہوتا ہے۔ یہ دلوں کے موت کی علامت ہے کہ انسان کا دل مر جائے، اس کو احساس ہی نہ ہو کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے، اس کی تمیز نہ ہو، تو یہ دل کے موت کی علامت ہے۔ اپنے دل کو زندہ کر کے رکھنا ہے، ہم اچھائی کو اچھا سمجھے، برائی کو برا سمجھے، اچھائی کو اچھا سمجھ کر کے عمل کریں ہم، اور برائی کو برا سمجھ کر ہم اس برائی سے بچے، اپنے آپ کو بچائیں، اس کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج ہم نیکی کی طرف آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں، سستی اور کاہلی ہم پر طاری ہے۔ اگر ہم آگے بڑھتے، ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں عمل کے میدان میں، تو شیطان ریاکاری کی طرف ڈال دیتا ہے، پہلے عمل کرنے نہیں دے رہا۔ اگر ہم عمل کر لیے تو اس عمل کو بھی ضائع کر رہا ہے کہ ریاکاری کے ذریعے سے ہمارے عملوں کو بیکار کر دے رہا ہے۔ اللہ کے پاس وہ قبولیت کا درجہ ہی نہیں رکھتا۔ اللہ پاک کو ایسے عمل پسند ہی نہیں ہے کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیے جائے، جو دکھاوا ہو جس عمل کے اندر، صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کی جائے۔ ہم نماز پڑھے، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ پاک کا حکم مان رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں۔ روزہ رکھیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم جو بھی عبادت کریں اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، ہماری صرف اور صرف یہی چاہت ہو
کہ میرے اس عمل کے ذریعے سے اللہ پاک خوش ہوں گے، اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم کریں، نہ کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے۔ تو یہ شرک خفی ہے۔ کیا ہے یہ؟ دکھاوا کرنا عمل میں، جو چھپا ہوا شرک ہے۔ ایک ہے شرک کے ظاہر ہوتا ہے، دکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے جھک رہا ہے انسان، تو یہ تو دکھ رہا ہے، مگر عمل میں جو دکھاوا پیدا ہو رہا ہے یہ دکھتا نہیں ہے، یہ اندر کی چیز ہے، یہ دل کی کیفیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے دل کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل اور دماغ کے اندر اس خیال کو ہم دور کریں کہ ہاں ہمارے اس عمل سے کوئی خوش ہوگا، ہم یہ عمل کریں گے فلاں خوش ہوگا، دیکھنے والے خوش ہو جائیں گے، ہمارے مال کے خرچ کرنے سے لوگوں کی طرف سے واہ واہی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے واہ کتنا اچھا ہے۔ یہ دل اور دماغ کے اندر یہ خیالات نہیں ہونی چاہیے۔ بعض دفعہ اگر ریاکاری سے کوئی بچ رہا ہے تو شیطان اس کو عمل کرنے کے بعد تکبر میں مبتلا کر دے رہا ہے۔ کس میں مبتلا کر رہا ہے؟ تکبر میں۔ اور دیکھ لیں یہ ایک بات کافی ہے تکبر کے لیے۔ آج یہ سب جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، ہم جو سن رہے ہیں، یہ عام ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ہم پر مصیبت بلائیں ٹوٹ پڑ رہی ہے، فتنوں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں۔ اپنے آپ کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنے جذبات اور خیالات کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، اپنے عملوں کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، نہیں تو ہم پر اسی طرح سے دشواریوں کے، پریشانیوں کے انبار پڑتے رہیں گے، اور اس میں ہم ڈوبتے ہی چلے جائیں گے۔ پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان سب کوتاہیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں، ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو پاک کریں کہ ہم ان برائیوں میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ اچھائی کے ذریعے سے شیطان ہمارے اچھائی کو بیکار کر دے رہا ہے، اچھائی کو برا بنا دے رہا ہے۔ ہم کر تو رہے اچھا، مگر اس اچھے کو برائی میں لے کر کے چلے جا رہا ہے۔ تو تکبر، اب پہلے عمل کرنے کی چاہت نہیں پیدا ہو رہی تھی، اگر چاہت پیدا ہو رہی ہے تو پھر اس عمل میں ریاکاری پیدا کر رہا ہے شیطان، اور ہم ریاکاری میں مبتلا ہو جا رہے ہیں۔ اگر ریاکاری سے بچ رہے ہیں تو پھر اس کے بعد شیطان ہمارے اندر تکبر کو پیدا کر دے رہا ہے۔ اور تکبر کے لیے ایک بات کافی ہے کہ دیکھیں شیطان اللہ کی بہت زیادہ عبادت کرنے والا تھا، وہ بہت فرما بردار تھا، صرف اور صرف ایک گناہ کی وجہ سے، اسی تکبر کی وجہ سے وہ دھتکارا گیا اللہ کے دربار سے، ذلیل و خوار ہوا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ اشارہ، یہ بات ہم انسانوں کے لیے سمجھنے کے لیے، ماننے کے لیے کافی ہے کہ اتنا عبادت گزار ہونے کے باوجود تکبر کیا شیطان، وہ مردود ہو گیا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو کیا ہم تکبر کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ یہ اشارہ کافی نہیں ہے ہمارے لیے؟ کافی ہے ہمارے لیے۔ ہم کو بس سمجھنے کی ضرورت ہے انسان اپنے اندر تکبر کس طور پر پیدا کر لیتا ہے۔ کسی بھی نعمتوں کے ملنے پر انسان تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے، چاہے وہ دین سے تعلق رکھنے والی چیز ہو یا دنیا سے ہو۔ زیادہ تر دیکھ لیں کہ اس میں دینی اعتبار سے بھی جس کو زیادہ بلندی حاصل ہوتی ہے تو شیطان اس سے بھی تکبر کرا رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کسی کو قرآن کا علم دے دے، حفظ کر لے، عالم بن جائے، قاری بن جائے، مفتی بن جائے۔ اب یہ کس لیے تھا؟ اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اور اس کو لے کر کے
دوسروں تک پہنچانا مقصد تھا، بعد والوں کو بتانا مقصود تھا، اور خود اس پر عمل کرنا مقصود تھا کہ ہم جو کچھ پڑھے ہیں ہم اس پر عمل کریں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں ان باتوں کی۔ مگر یہاں پر بھی شیطان اتنے اونچے مقام پر پہنچنے کے بعد بھی شیطان چھوڑتا نہیں ہے۔ کس کو کس لائن میں جا کر مارنا ہے، کس کو کہاں جا کر دھوکہ دینا ہے، اسی انداز سے شیطان دھوکہ دیتا ہے اور یہاں پر تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو جو اہل علم ہیں ان کو فکر کرنی چاہیے، کیا ہم اپنے علم پر تکبر کر رہے ہیں؟ یہ ہمارا علم حاصل کرنا پھر کیا فائدہ دے گا ہمارے اس علم سے؟ پھر ایسے علم والوں کو، ایسے علماء کو، ایسے مفتیوں کو پھر اللہ پاک پہلے جہنم کے حوالے کر دیں گے، اس تکبر کی وجہ سے کہ ہاں میں بڑا ہوں، میں عالم ہوں، میں حافظ ہوں، یہ حفظ قرآن کیا، عالم بنا، مفتی بنا۔ اصل میں تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو، اللہ خوش ہو، مگر لوگوں کی واہ واہی، نیت کے اندر فتور پیدا کر لیا، لوگ مجھے بڑا سمجھیں گے۔ اپنے آپ کو لوگ سمجھے یا نہ سمجھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری حیثیت بھی کچھ نہیں ہے، ہم کیسے پیدا کیے گئے؟ ہم اپنی ذات کی طرف اگر اشارہ کریں، دیکھیں اپنی طرف، تو ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کس طرز اور کس طریقے پر بخشا ہے، تو ہماری کوئی حیثیت نہیں۔ اس کے باوجود جب ہم بڑے ہوتے ہیں، ہمارے اندر کچھ علوم آتے ہیں، تو ہم کس بات پر تکبر کریں؟ اور یہ جو چیز ہم کو ملی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ملی ہے۔ بہت سے پڑھنے والے ہیں، ان کا دماغ کام نہیں کرتا، کتابوں پر ان کا کوئی دماغ چل ہی نہیں رہا ہوتا ہے، تو اللہ کی توفیق سے ہم پڑھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو علم دیے ہیں، اور اس علم پر جب اللہ کا فضل ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہوئی ہے، ہمارے دل اور دماغ کو اللہ پاک کھولے ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے بعد اپنے اندر برائی کا جتانا یہ سب پر پانی پھیر دینے والی چیز ہے۔ تو دینی اعتبار سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی تکبر پیدا ہوتا ہے کہ کسی کو مال کی زیادتی، مال کا زیادہ ہو جانا، پیسے کا زیادہ ہو جانا، کاروبار کا اچھا چلنا، مالدار بن جانا، اس پر بھی تکبر پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس مالداری کے نتیجے میں وہ دوسروں کو دبا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بہتر بڑا سمجھ رہا ہوتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ بھی کامیاب نہیں ہے۔ تو اس سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں، ہم اپنے آپ کو ہی بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں، شیطان ہم کو وسوسہ ڈال کر اپنے آپ خود اپنے اندر ہی میں بڑا ہوں، میں بڑا علم والا ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میرے پاس یہ ہنر ہے، میرے پاس یہ فن ہے، میرے پاس یہ کامیابی ہے، اور اس کے نتیجے میں دوسروں کو حقارت کی نگاہ سے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسروں کو چھوٹا سمجھنا۔ انسان سب برابر ہے اللہ کی نظر میں، جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، جو جتنا اللہ کا فرما بردار ہے، جس کے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہے، وہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو فرما رہے ہیں کہ وہ بہتر ہے جو متقی ہیں، جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، اللہ کی نگاہ میں یہ بہتر ہیں۔ ہم سمجھ رہے کیا؟ اس کا الٹا کر رہے ہیں، ہم علم زیادہ حاصل کر لیے، ہم بڑے بن جا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہتر جتلا رہے ہیں، ہم دنیا زیادہ حاصل کر لیے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، حقیر سمجھ رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پھر سب کے سب ہمارے پاؤں تلے دب جائیں، یہ ہم کو زیب نہیں دیتا۔ ہم یاد کریں اپنے آپ کو کہ جس وقت ہماری جان نکال لی جائے گی
موت کا فرشتہ ہمارے قریب آئے گا، ہماری جان کو جب نکال لے گا تو ہم کس قدر محتاج ہو جاتے ہیں، ہمارے جسم میں کوئی حرکت باقی نہیں رہے گی، ہم چھوٹی سی جگہ میں قبر کے حوالے کر دیے جائیں گے، وہاں ہم سے پوچھ ہوگی، سوال و جواب دینا پڑے گا، پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کتنے اس طرز پر زندگی گزارنے والے بڑے بڑے لوگ اس سرزمین پر آئے اور چلے گئے، بڑی بڑی تکبروں میں مبتلا رہنے والے، دوسروں کو حقارت سے دیکھنے والے، ذرا ان کی قبر پر جا کر تو پوچھ لے، ارے آپ تو بڑے تھے، آپ کی بڑائی کہاں ہے؟ آج آپ بہت بڑے بن رہے تھے، کیا آپ کی بڑائی کا کوئی اثر ہے؟ جانور جا کر ان کی قبر پر پیشاب کر رہا ہے، اس کو بھی ہٹانے کی کوئی جرات اور ہمت نہیں ہے۔ دنیا میں تھے تو دوسروں کو، جانوروں کو تو دور، انسانوں کو پیسنا چاہ رہے تھے، آج تمہاری حالت کیا بنی ہوئی ہے؟ تو ہم اپنی موت کو نہ بھولیں کہ ہم کو بہت تھوڑا وقت ملا ہے، اور اس تھوڑے وقت کو غنیمت سمجھ کر ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں۔ ہم کو جو اللہ پاک زندگی دیے ہیں، اس زندگی کا صحیح استعمال کریں، ہم پورے طور پر اللہ کی فرما برداری میں آ جائیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کر رہے ہیں، تکبر کو توڑنے کے لیے، تکبر کی جگہ پر کس چیز کو ہم کو حاصل کرنا ہے، اس کی جگہ پر عاجزی کو اپنے اندر لانا ہے، اللہ تک پہنچنے کے لیے جو راستے ہیں، ان راستوں میں سے سب سے آسان راستہ، کوئی چاہتا ہے کہ ہمارا تعلق اللہ پاک سے گہرا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سب سے آسان سا راستہ ہے وہ یہ کہ وہ اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے۔ کیا پیدا کر لے؟ عاجزی، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے اللہ کے لیے یا اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے، اپنے آپ کو برائی میں مبتلا نہ ہونے دے، اپنے آپ کے اندر کچھ نہ سمجھے کہ میں ہوں، یہ میں جو ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی توفیق سے ہے۔ تو ہم دینی اعتبار سے ہوں، بعض دفعہ ہم سے اللہ پاک کام لے لیتے ہیں دینی اعتبار سے، اس میں بھی پھر یہ تکبر پیدا ہو جاتا ہے کہ دیکھو ہم نے اتنا بڑا کام کر دیا، ہم اتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا دیے، کتنے علماء ہیں، کتنے مفتی ہیں جو یہ کام نہیں کر رہے ہیں، میں یہ کر کے دکھا دیا، مجھ سے لوگوں کو اتنا فائدہ ہو گیا۔ یہ کوئی کام نہیں آئے گا، یہ ہماری ساری کی ساری محنت دھری کی دھری رہ جائے گی، اس عمل میں کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں یہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اہل علم جو علم سیکھتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ ڈرتے رہیں، اپنے علم پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، اور اس میں اللہ کی رضا مطلوب ہو، دکھاوا مطلوب نہ ہو، عاجزی کے ساتھ، اور اپنے کیے ہوئے عمل پر اللہ سے بار بار دعائیں کرتے رہے، اللہ ہمارے ان عملوں کو قبول فرما لے۔ یہ اللہ کی توفیق تھی کہ ہم کو توفیق ملی، ہم نے دین کا کام کیا، تو دین کے کام کے کرنے پر بھی تکبر پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس کی جگہ ہم عاجزی پیدا کریں، جتنا جس کو زیادہ علم ہوگا، جتنا اللہ کے قریب ہوگا، اس کو اتنی ہی عاجزی آ جائے گی۔ یاد رکھنے والی بات ہے یہ، وہ اتنا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہوگا، ہر وقت اللہ کی یاد قدم قدم پر اس کو دل اور دماغ کے اندر اور آنکھوں سے جو دیکھ رہا ہوگا، اس سے مشاہدہ ہو رہا ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ بعض دفعہ ہم نہ جانے کتنے سارے حالات سے گزرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، چاہ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سبق دے رہے ہوتے ہیں، اے بندے تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری کوئی طاقت نہیں ہے، تو چاہ کے بھی نہیں کر رہا ہے، یہ سبق مل رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ کمزوری آ جاتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، ہم چاہ کے بھی مسجد میں نہیں پہنچ پاتے ہیں، بڑی چاہت پیدا ہوتی ہے کہ جا کر کے ہم نماز پڑھ لیں، مگر اس بیماری میں، اس کمزوری میں
پوری چاہت کے باوجود ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے نہیں ہو پاتے ہیں. ہم کو یہ سبق مل رہا ہوتا ہے, تیری کوئی حیثیت نہیں, مگر ہم سبق لیتے ہی نہیں ہیں, ہم اپنے آپ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. جیسے صحت مل گئی پھر وہی اپنی انانیت میں زندگی گزار رہے ہیں. تو بار بار اللہ کی طرف سے ہم کو پیغامات مل رہے ہوتے ہیں, سبق مل رہا ہوتا ہے. عقل مند وہ ہے کہ جو اپنے حالات سے سبق حاصل کرے. ہم کس حالات سے گزر رہے ہیں آج, جو ملکی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے جو حالت چل رہے ہیں, مسلمانوں پر جو حالات ہیں, ہم ذرا اپنے اندر جھانک کر کے دیکھیں ہمارا عمل کیسا ہے, ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے, ہمارا تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسا ہے. برائے نام بنا ہوا ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں, اس کی جان نکل چکی ہے مسلمانوں سے. آج ہمارے اندر سے ہم اپنی جان ہی نکال چکے ہیں. ہم اپنی شناخت تو بتا رہے ہیں, ہم اپنے نام سے تو ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو ماننے والے ہیں, ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. یہ پہچان تو ہو رہی ہے مگر اندر جان کچھ بھی باقی نہیں ہے. جو تعلق ہونا چاہیے اللہ سے, جس طور پر اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے, ہم نہیں کر رہے. جس طریقے سے ہم کو ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پر چلنا چاہیے, ہم نہیں چل رہے. ہماری اندر سے جان نکل چکی ہے, ہمارا دل مردہ ہو چکا ہے, شیطان ہم پر حاوی ہو چکا ہے, ہر وقت ہم کو پھونک مار رہا ہے, ہمارے دل اور ہماری روح کو کمزور کر رہا ہے, اور ہم شیطانی جال میں پھنستے جا رہے ہیں, پھنستے جا رہے ہیں. آج مال کا نقصان ہو جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے ہم کو, 1000 روپے کا نقصان ہو جائے اس پر ہم تکلیف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. مرد بھی اس کا اظہار کر رہا ہے, عورتیں بھی اظہار کر رہی ہے کہ ہمارا نقصان ہو گیا. کسی کی کمپنی میں نقصان ہو جائے, وہ اس بات پر نہ جانے کئی دن تک کھانے نہیں کھا رہے ہیں. لاکھوں روپے کا نقصان ہو جائے, ہفتوں اس کا غم ہمارے دل اور دماغ پر منڈلا رہا ہوتا ہے. ہم کو کھانا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, پینا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, ہنس کر بات کرنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, لوگوں کے درمیان بیٹھنا ملنا جلنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا ہے, بیوی بچے اچھے نہیں لگنے لگتے ہیں. کیوں؟ اس تکلیف کا, اس کے نقصان کا ہم تو صدمہ اٹھا رہے ہیں, اس کو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہوا ہے. دینی اعتبار سے, اسلامی اعتبار سے کیا کبھی ہم پر یہ صدمہ پہنچا ہے کہ ہمارا یہ نقصان ہو رہا ہے, ہماری نمازیں چھوٹ رہی ہے, ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں, نماز میں ہم سستی کاہلی کوتاہی کر رہے ہیں. کیا اس بات کا ہم مسلمانوں کو صدمہ ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا ہے. کیا پھر بھی ہم کو سمجھ نہیں آئے گی کہ دنیاوی اعتبار سے ہم تو تکلیف اٹھا رہے ہیں, صدمے میں آ جا رہے ہیں کہ دنیا کا تکلیف ہوا, مال کا تکلیف, مال کے نقصان کی تکلیف کا احساس ہمارے اندر ہے, مگر دینی اعتبار سے جو نقصان ہو رہا ہے ہمارا, اس پر ذرا بھی تکلیف نہیں, اس کا ذرا بھی احساس نہیں. ہم کو احساس کرنے کی ضرورت ہے. ہماری نماز چھوٹ جائے, ہم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے نبی یہاں تک کہ بتائے ہم کو کہ ایک عصر کی نماز, اگر ہماری ایک نماز اگر فوت ہو جائے, ایک نماز کو ہم اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیے تو ایسا ہے کہ جیسے بیوی بچے پورا خاندان تہس نہس ہو گیا ہو, مٹ گیا ہو, کسی بلا نے آ کر کے سب کو ختم کر دیا ہو, کسی حادثے کے شکار ہو گئے ہوں, تو ہم کو کیسے تکلیف ہوگی. ایسے ہی ایک نماز کو اگر ہم چھوڑ دے رہے ہیں, اس سے بڑھ کر ہم کو تکلیف میں آنے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی اشارے مل رہے ہیں, مگر آج دینی اعتبار سے ہم پر جو نقصان ہو رہا ہے اس کا ذرہ برابر بھی احساس نہیں, ہمارے اندر صدمہ نہیں ہے. پھر ہم کہیں گے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے اوپر یہ حالات ہیں, مسلمانوں پر یہ حالات ہیں. دعائیں بہت ہو رہی ہے, جو فکر مند ہیں, جو بزرگان دین ہیں, جو فکر مند ہے,
جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ مسلسل دن اور راتوں کو اٹھ کر وہ تہجد پڑھ کر پورے مسلمانوں کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی سربلندی کے لیے وہ آنسو بہا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ آرام سے بے فکری کی چادر اوڑھ کر ہم آرام کر رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا، ہم کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ کہاں قدم اٹھانا پڑے گا؟ اعمال کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، ہم اپنے نبی کے طور طریقے پر چل کر ہم اپنے نبی کو خوش کرنے کے لیے ہم کو قدم اٹھانا پڑے گا۔ اگر ہم یہ سستی اور کاہلی کی چادر اوڑھ کر ہم آرام کرتے رہیں گے، ہم نیند کی حالت میں پڑے رہیں گے، تو پھر یاد رکھیں کہ کوئی ایسا ہمارے قریب سے ایک ہلکا سا طوفان اٹھے گا اور ہم بہہ کر چلے جائیں گے۔ یہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے عملوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ پورے طور پر اللہ کی عبادت کریں، پورے طور پر اللہ سے محبت کریں، پورے طور پر شیطان سے دشمنی کریں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا دشمن ہے، اس سے دشمنی کرو۔ آج شیطان سے دوستی ہے، اللہ سے دشمنی ہے۔ اللہ کی پناہ، اللہ سے دوستی ہونی چاہیے۔ ہم ایمان والوں کا تعلق اللہ سے مضبوط ہونا چاہیے، تو اللہ سے مضبوط نہیں ہے ہی نہیں ہے۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں، 5 وقت کی اگر نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں بھی دکھاوا آ جا رہا ہے، اس میں ریاکاری آ جا رہی ہے، اس میں تکبر آ جا رہا ہے۔ یہ کیا دوستی ہے؟ یہ دوستی تو ایسی ہونی چاہیے کہ یہ عام ملاقاتیں ہیں، ایک آفیشل ملاقات سمجھ۔ سی ایم ہم کو دعوت دے کہ ہاں آپ کی دعوت ہے، آپ آئیں، آپ سے بات کریں گے، آپ کو موقع مل رہا ہے، کیا حالت ہوگی؟ کتنا خوش ہوں گے۔ بس جو ٹائم ملا ہے، آپ 11 بجے آ جائے تو ہم 10:50 پر نکلیں گے۔ 4 6 گھنٹے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں گے اس کی آفس میں، اور کتنا خوش ہوں گے پہلے ہی جا کر کے۔ اور وہ 2 4 5 منٹ کی ملاقات، اس کے لیے ہم 6 گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں گے، 4 گھنٹہ پہلے، گھنٹوں پہلے پہنچ جائیں گے، اور اتنی خوشی کا اظہار کریں گے، لوگوں کو بتا رہے ہیں اسٹیٹ کا سی ایم ہم کو دعوت دیا۔ پہلے بھی بتائیں گے، بعد میں بھی بتائیں گے۔ ذرا دل کے اندر اس بات کو جھانک کر کے دیکھے، پوری دنیا کا بادشاہ، پوری دنیا کا حکمراں، پوری دنیا کا جو حاکم ہے، جو دنیا ہی نہیں بلکہ آخرت کا بھی وہ حاکم ہے، آخرت پر بھی اسی کی حکومت ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ دنیا اور آخرت کی بادشاہت اسی کی ہے۔ وہ بادشاہ، اس کی طرف سے ہم کو دعوت دی جاتی ہے، ہم کو بلایا جاتا ہے۔ 24 گھنٹے میں 5 وقت بلایا جا رہا ہے۔ مؤذن کے ذریعے سے یہ اذان کی آواز جو ہمارے کانوں میں پہنچ رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ یہ ملک کا نہیں، پوری دنیا کا بادشاہ ہم کو دعوت دے رہا ہے۔ مؤذن کے ذریعے سے ہمارے کانوں تک یہ صدائیں پہنچائی جا رہی ہے، ہم کو دعوت پہنچ رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی دعوت ہے جو پوری دنیا کا بادشاہ، جو زمین کو بھی جس نے بنایا، آسمان کو بھی جس نے بنایا، اس زمین پر انسانوں کو بسایا، وہ بادشاہ ہم کو دعوت دے رہا ہے، اور ہم کو ذرا سا بھی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اسٹیٹ کا سی ایم ہم کو دعوت دے، کتنی خوشی کے ساتھ ہم پہنچیں گے۔ آج ہم کو ہمارا مالک، ہمارا خالق دعوت دے رہا ہے، بلا رہا ہے اپنے گھر کی طرف۔ کیا ہم کو کوئی ذرا سی بھی خوشی پہنچتی ہے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آیا؟ ہم تیار ہو جائے اللہ کی ملاقات کے لیے، سی ایم کے، پی ایم کے ملاقات کے لیے۔ کس قدر تیار ہوں گے کہ اللہ کی ملاقات کے لیے ہم اتنی خوشی سے تیار ہوتے ہیں؟ نہیں ہو رہا آج کا مسلمان۔ کیا ہم پر فتنے نہیں ہمارے سروں پر پڑیں گے؟ کیا مصیبتیں نہیں آئیں گی؟ پہلے بھی جن ملکوں کے اندر جو مسلمانوں کے سر بلند تھے، انہی کا نام روشن تھا، جب وہ دنیا داری میں لگ گئے، مال کی محبت میں مبتلا ہو گئے، دنیا ہی دنیا سب کچھ کر لیے،
اس ملک سے ان کا نام و نشان مٹایا گیا۔ آج یہی کچھ حالت چل رہے ہیں۔ ہم اس ملک کے اندر بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اس کے باوجود آج ہماری حالت کورے کرکٹ کی طرح بھی اتنی بھی نہیں ہے۔ ذرا سا جو طوفان آتا ہے وہ بہا کر ہم کو لے کر چلے جاتا ہے۔ آج اللہ کے گھروں میں بت کی پوجا کی جا رہی ہے، ایک نہیں دوسروں پر، ایک پر کیے دوسروں پر تیسروں پر۔ وہ آوازیں، وہ شیطانیت کے دنیا کے جو شیطان ہے اور شیطان جن ایسے لوگوں پر مسلط ہے، وہ چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو، مسلمانوں ہم تمہاری مسجد کے اندر، ہم مسجدوں کو مندر بنا دیں گے، اگر کھڑے ہوئے تو تمہارے سینوں پر چڑھ کر ہم مسجد کو حاصل کریں گے اور اس مسجد کے اندر ہم بت کی پوجا کریں گے۔ یہ کھلا ہوا چیلنج آج کا شیطان کر رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ذرا ہم کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر پر مسلمانوں کو چیلنج دے کر کے یہ بات بتائی جا رہی ہے، کھلے عام، کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں، کھلے عام یہ شیطان قسم کے انسان یہ بات کر رہے ہیں، مسلمانوں ہم تمہارے سینے پر پاؤں رکھ کر ہم مسجد کو لے کر مندر بنا دیں گے۔ کیا اب بھی ہم کو ہوش نہیں آ رہا ہے؟ کیا اب بھی ہم بیدار نہیں ہوں گے؟ کیا اب بھی ہم کھڑے نہیں ہوں گے؟ اس سے یہ بات مت سمجھ لیں کہ ان لوگوں سے مقابلہ، ہم کو جو اللہ تعالیٰ طور طریقہ دیے ہیں بس ہم اس پر کھڑے ہو جائیں۔ ہم اللہ کی فرما برداری کے لیے، ہم اپنے عملوں کو خالص کر لیں اللہ کے لیے، دنیا کی محبت کو نکال دے دلوں سے، مال و دولت کی حرص و حوث کو دل سے نکال دے، اللہ کی محبت کو دل میں جگہ دیں، ہم اپنے دل میں اپنے نبی کی محبت کو جگہ دیں، دنیا کا نظام بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے، ہوا بدل جائے گی، پورا منظر نامہ بدل جائے گا۔ مگر ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیدار کریں، اپنے عملوں کو درست کریں۔ شیطان سے جو دوستی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ کھلے عام کہہ رہے ہیں اس سے دشمنی کرو، اللہ سے دوستی کرو۔ آج اللہ سے دشمنی اور شیطان سے دوستی ہو چکی ہے ہماری، تو پھر کیا حالت ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ گاہے بگاہے کوئی ایسا عمل کروا دیتے ہیں تاکہ مسلمان بیدار ہو جائے، ایمان والا بیدار ہو جائے، ہوش میں آ جائے، وہ نیند میں جو پڑا ہوا ہے، غفلت کی نیند میں، اس غفلت سے نکل جائے، اپنے آپ پر بیداری کرے، اللہ کی سچے دل کے ساتھ فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ نظام کو ٹھیک کر دیں گے۔ ہم سب کو فکر کرنے کی ضرورت ہے، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ آج ہم فرض نماز کے علاوہ نفل نماز گھروں میں بھی پڑھیں، نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، ہمارے گھر کے ماحول بھی درست ہوں گے، بچے دیکھیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے ماں باپ کو دیکھ کر، اس سے ہمارے گھر کے اندر نورانیت آئے گی، برکت آئے گی۔ آج مال کر کے یہی حالت ہے۔ نبی علیہ السلام جو بتائیں اس فتنے کے تعلق سے، صحابہ پوچھے کہ کیا ہماری تعداد کم ہوگی جو اس طرح سے فتنے مسلمانوں پر پڑیں گے؟ نبی علیہ السلام فرمائے نہیں، تمہاری تعداد زیادہ ہوگی۔ پہلے تھوڑے تھے مگر سچے لوگ تھے، پورے طور پر اللہ کی فرما برداری کرنے والے تھے، ان کے سامنے کوئی سر اٹھانے کی جرأت نہیں کرتا تھا۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی ہم کو پیس کر چلے جا رہا ہے۔ یہی حالت ہے۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نبی علیہ السلام سے پوچھے پھر کیا وہ حالت ہوگی کہ تعداد بھی زیادہ ہے اس کے باوجود مسلمانوں کی ایسی پستی ہوگی؟ آپ علیہ السلام فرمائیں دو چیزیں، مال کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، دنیا طلبی ہوگی، مال و دولت سے محبت ہوگی، دل لگا ہوگا، بس مال ہی مال، اور اپنی موت پر خوف ہوگا، بس ہم کو زندگی موت سے غافل ہوں گے، موت سے وحشت طاری ہوگی اور دنیا طلبی ہوگی۔ اس کے نتیجے میں شیطان مسلط ہو جائے گا۔ کیا آج ہم پر نہیں ہو رہا ہے؟ مسجدیں جا رہی ہیں، مسلمانوں کو قتل عام ہو رہا ہے، جو جیسا چاہتا ہے چلتے چلتے اس کا خون بہا دے رہا ہے، بس صرف نام کی وجہ سے آج ہمارے خون بہ رہے ہیں، دنیا تماشا ہی بن کر کے دیکھ رہی ہے، مسجدوں کو اجاڑا جا رہا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنی مسجد کو آباد کر لیں، 5 وقت کی نمازوں سے مسجدوں کو سجا لیں، اپنے اوپر یہ لازم کریں کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، ہم گناہ نہیں کریں گے،
یہ اپنے اوپر لازم کر لے، برائی کو چھوڑ دیں، اچھائی کے ساتھ ہو جائیں، حق کے ساتھ ہو جائیں، اللہ کے فرمان کے ساتھ ہو جائے، نبی کی تعلیمات کے ساتھ ہو جائے، اب بھی نظام بدل جائے گا۔ کیا اس لیے ہم سب کو بیدار نہیں ہونا چاہیے؟ ہم میں سے ہر ایک فرد کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی پوری امت کو توفیق عطا فرمائے، سچے دل سے توبہ استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ مسجد کے بعد گیان واپی کا معاملہ مسجد کا چلا، اس مسجد میں بھی اجازت دے دی ہے حکومت کہ وہاں پر بھی غیر اللہ کی عبادت، پوجا پاٹ کرنے کی اجازت مل گئی ہے۔ کیا ہم کو تکلیف ہوتی ہے؟ کیا احساس ہمارے اندر ہے کہ جس گھر میں ایک اللہ کی عبادت ہو وہاں پر کوئی بت رکھ کر کے ایک مسجد گئی دوسری مسجد پر اور چیلنج ہو رہا ہے کہ ایسے ہی ہم مسجدوں کو حاصل کریں گے؟ کیا ہم کو بیدار ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ سچے دل سے پورے ملک کے مسلمان اللہ سے توبہ استغفار کرے گناہوں پر، اور پھر اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرے، گناہوں کو چھوڑے، اس کا عزم کرے، اللہ تعالی حالات کو ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ حکومت اللہ ہی کی ہے۔ بس ہم کو بیدار کرنے کے لیے ان حالات سے گزارا جاتا ہے۔ اگر ہم بیدار ہو گئے تو اللہ تعالی نظام کو درست فرما دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد، مکاتب، مدارس کی، مسلمانوں کی اللہ پاک کامل حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔